Thank you, Tariq Misbah Sahab. Ladies and gentlemen, there is a lady, I think, in the hall. ہاں جی We will find one. We'll find one. Thank you for inviting me to the Lahore Chamber of Commerce. It is indeed a great pleasure to be here, particularly because since I'm elected from Lahore and my constituency begins at this chalk which is right in front, so we are very near and very close to Lahore Chamber of Commerce Industry. In fact, if I'm not mistaken, I was once a member of the Lahore Chamber also. And I don't know whether it's... Your company still is, Papa's Engineering. My company still is a member. So it's a pleasure to be here, and thank you, Tariq. You have raised some very important points, اور میں ان کے بارے میں الگ الگ بات کرنا چاہوں گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تعلیمی ادارے بند کرنا ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے، اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے پچھلے ایک سال میں تعلیم کا، خاص طور پہ ایسے ملک میں جہاں تقریباً 2 کروڑ بچے جو ہیں وہ ویسے ہی اسکول نہ جا رہے ہوں، تو اگر اسکول بند ہو جائیں اور لوگوں کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے بچے اس میں ایڈیشن ہوں گے جو اب کبھی اسکول نہیں جائیں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ نہ ہو. اس کے علاوہ بھی بہت سارے چیلنجز ہیں ایجوکیشن کے اندر، لیکن ہماری چلے ٹھیک ہے. یہ بڑے ہم نے پچھلے سال جب یہ سارا معاملہ ہوا تو کئی چیزیں کی، کئی انیشیٹیوز لیے، آن لائن ایجوکیشن کو انکریج کیا. اس کے علاوہ ایک ٹیلی اسکول جو تھا وہ چند ہفتوں کے اندر ہم نے ٹی وی پہ لانچ کر دیا، جو کہ اب بھی چل رہا ہے اور 10 گھنٹے روز تعلیم دی جاتی ہے. لیکن تعلیمی ادارہ کھلا ہونا اور آن لائن کے بڑے مسائل اور بھی ہیں، تو وہ بات نہیں ہے جو کہ کلاس روم میں ہوتی ہے. اور جو ہمارے ایسے یونیورسٹیاں یا اسکول ایسے لوگ جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے پاس کمپیوٹرز تھے، وہاں پہ آن لائن کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس پہ طالب علم خوش نہیں ہے. تو اس لیے مختصراً یہ عرض کروں گا کہ یہ مشکل فیصلہ ہے. اب بھی ہم نے اسکولز بند کیے ہیں، اور 24 تاریخ کو دوبارہ میٹنگ ہے، اور اس میں ہم سوچیں گے کہ اب کھولنے ہیں یا نہیں کھولنے، اور جو اس وقت صورتحال ہے کووڈ کی، اس کو ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی فیصلہ کیا جائے گا. لیکن میں یہ ضرور عرض کروں کہ وزارت تعلیم کی ضرور خواہش ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھلے رہیں. آپ نے یکساں تعلیمی نصاب کی بات کی. میں عرض کروں کہ ہم نے اپنے ملک کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور یہ جو تقسیم ہے وہ تقریباً 3 حصوں میں ہے، بلکہ 4 بھی کہہ سکتے ہیں، 3 یا 4 حصوں میں ہے. ایک طرف تو وہ ایلیٹ سکولز ہیں جہاں آپ کے اور میرے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، جہاں پہ ذریعہ تعلیم جو ہے وہ انگریزی ہے، جن کی سرٹیفکیشن اور ڈگریاں باہر سے آتی ہیں، اور وہ اپنا ایک نظام، اپنا نصاب، اپنا کریکولم وہ چلتا ہے. پھر وہ ہیں جو کہ سرکاری ادارے ہیں اور لو فی پیئنگ پرائیویٹ سکول جو ہیں، وہ جو ہیں ان کا اپنا ایک کریکولم ہے. وہ میٹریکولیشن کراتے ہیں، اس میں زیادہ تر اردو میں پڑھایا جاتا ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے جی، اسی کی ضرورت نہیں ہے. فینجل ہے. اچھا. وہ ایک بہت بڑا ایک حصہ ہماری تعلیم کا وہ ہے. پھر ہمارے مدارس ہیں، اس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، اور ان کی سرٹیفکیشن بھی مختلف ہے. تو قوم جو ہے وہ تقسیم ہوئی تھی، ذہن تقسیم تھے، سوچنے کا طریقہ مختلف تھا. کیونکہ تعلیم کیا کرتی ہے؟ تعلیم آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے دنیا کو دیکھنا کیسے ہے، اور اگر دنیا دیکھنے کا طریقہ مختلف ہو تو سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوتا ہے. اور ہماری سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 20-22 سالوں میں کتنی قربانیاں دینی پڑی قوم کو. وہ انتشار کی ایک وجہ یہ تھی کہ سوچ ایک نہیں تھی،
اور بھی وجوہات تھیں. سو اس لیے ہم نے یہ یکساں تعلیمی نصاب بنایا ہے جو سارے پاکستان کے سارے اسکولوں پہ اپلائی کرے گا. پنجاب کے پی میں فوری طور پہ لانچ ہو رہا ہے, بلوچستان میں بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. سندھ کو کچھ تحفظات ہیں, ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا ایک حصہ یہ تھا جو کہ آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ جو پرائیویٹ سکولز تھے ان کو ہم نے اجازت دی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری کتابیں پڑھیں, آپ اپنی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں. صرف ہماری 2 شرائط تھی. ایک یہ کہ کتاب جو ہے اس کا تعلق وہ اس کی مناسبت ہو نیشنل کریکولم, یعنی کہ کنفارمٹی ہو نیشنل سنگل نیشنل کریکولم کے ساتھ. اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں ایسا کوئی مواد نہ ہو جو کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے, جو ہمارے خدا نخواستہ مذہب کے خلاف ہو, ہمارے عقیدے کے خلاف ہو, یا کسی کے بھی عقیدے کے خلاف ہو. یعنی کہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ 2 شرائط لگا کے ہم نے یہ کہا کہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو سارے پاکستان کے معاملات میں این او سی نہیں دے سکتی, تو ہم نے کہا صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ این او سی دے دیں. اس کے اوپر صوبائی حکومتوں نے اپنے ٹیکسٹ بک بورڈز کو یہ اختیار دے دیا. اب اس میں ہمیں پیچیدگیاں اور مسائل نظر آئے. اگر آپ جو فیڈرل سسٹم ہے وہ دیکھیں, اس میں کوئی فیس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, آسان طریقہ ہے. ہم نے ایک ایکسپرٹس کا پینل بنا رہے ہیں, آپ جائیں اپنی مرضی کے ایکسپرٹس وہاں سے لیں, ان سے اپنی کتاب کو ریویو کرائیں, ان کا سرٹیفکیٹ لگائیں. ہم ایک ریپڈ اسیسمنٹ کر کے بغیر کسی خرچے کے ہم این او سی دے رہے ہیں. ہمارا سارا مقصد جو ہے وہ پبلشرز کو اور پرائیویٹ اسکول جو کہ وہ کتابیں لینا چاہتے ہیں ان کی آسانی پیدا کرنا. یہی حال خیبر پختونخوا میں بھی جو سسٹم ہے وہ بھی تقریباً سہل سسٹم ہے. پرابلم آئی ہے ہمیں پنجاب میں, اور پنجاب میں نے اگر پبلشرز یہاں پہ موجود ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے چٹھیاں بھی لکھی پنجاب حکومت کو. اس کے بعد میری بہت ساری میٹنگز ہوئیں. میرے اصرار کے اوپر ایک کمیٹی بنی یہاں پہ ہاشم جوان بخت صاحب کے زیر سایہ. اس نے تقریباً سارے معاملات طے کر دیے. صرف ایک چیز پہ اس وقت سوئی اٹکی ہوئی ہے, وہ جو پہلے تھا کہ جی 7.5% رائلٹی دیں گے, یہ کریں گے, وہ کور ہماری طرح کا ہوگا, کتاب ہمارے سے قیمت ہمارے سے پوچھ کے رکھیں گے. وہ ساری چیزیں ہم نے ختم کر دی. لیکن اب مجھے پتہ لگا ہے کہ ایک چیز رہ گئی ہے, وہ 1.5 لاکھ کے قریب مانگتے ہیں کہ جی. میں اس پہ بھی, میری اگلے دن بھی چیف منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے, میں نے ان کو کہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس پہ پیش رفت ہوگی. کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تعلیمی میدان میں جو پبلشرز کی انڈسٹری کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے, ہم تو ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس چیز پہ بھی غور کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن موجود ہے یہاں پہ, کہ ہم اگر این او سی فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ جا کے سب سے این او سی لے لیں گے. تو پرابلم اس کے بیچ میں کیا ہے؟ پرابلم اس میں یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو وہ ہے اپنا اختیارات, وہ اس چیز کے بارے میں صوبائی تو, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ سب کے ساتھ ایک کنسنسس کریٹ کیا جائے کہ اگر ایک صوبہ جو ہے وہ اجازت دے دیتا ہے یا ایک فیڈرل گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے تو پھر اس کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. تو اگر اس کے بعد جو سوال ہوں گے میں اس کا جواب دے دوں گا, لیکن میں جلدی سے 1-2 باتیں اور کر لوں. جہاں تک ہنر کا تعلق ہے, اسکل کا, آپ نے بالکل صحیح کہا طارق کہ بہت زیادہ پرابلم ہے ہماری ایجوکیشن میں کہ اس کا تعلق مارکیٹ سے نہیں ہے. ایجوکیشن تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اسکلز, وہ ہنر جو کہ ان کو لوگوں کو آنے چاہیے تاکہ وہ فوری طور پہ انڈسٹری میں جا سکیں یا کہیں, وہ نہیں ہے. تو اس لیے بڑی دیر سے کوشش کی جا رہی ہے. پہلے بھی ایک لاہور چیمبرز کے ساتھ ایک اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنی تھی, لیکن اس میں بڑے کوئی مسائل ہو گئے, بلکہ لیٹلی تو ہمیں اور بھی مسائل ہو, کیونکہ میڈیا ہے تو میں اس میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ہمیں پرابلم ہوئے اس کے اندر, اور ان کے پاس بھی اپنا کام چلانے کے لیے. تو وہ بھی ذرا آپ اور ہم بیٹھ کے الگ ذرا اس کو دیکھیں گے کہ جو لاہور چیمبر کی طرف سے اسکل ڈیولپمنٹ ہے تو اس کو کس طرح اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے بہت بڑا ایک پروگرام اسکل ڈیولپمنٹ کا لانچ کیا ہے جو 10 ارب کا ہے, جس میں ہم اس پہلے فیز میں 1,70,000 لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں,
جس میں سے 50,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ ہائی اینڈ ٹریڈز میں ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بگ ڈیٹا, انٹرنیٹ آف تھنگس, یہ ساری چیزیں. So our entire effort is to make sure that we have the necessary skills which are required in the 21st century, or the kind of skills that your new machines and your new technologies demand. So we are going to be working on that. I hope that through this interaction we can create a council or some kind of a body which interacts with our, we have a Lahore office of NAVTEC, National Vocational Training Council. So ان کے ساتھ آپ بیٹھیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح مزید سکلز کا اور ہنر کی تعلیم جو ہے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور کس طریقے سے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ صحیح طریقے سے پوری ہوں, اور اس کا کوئی پورا ایک اگر کانسٹنٹ انٹریکشن رہے گا تو پھر جو ہنر کی تعلیم ہے, اور ہم پنجاب ٹیپٹا سے اور باقی چیزوں سے سب سے مل کے اس کو اس ڈائریکشن میں لگا دیں گے جہاں پہ. میں تھوڑا سا اتنا ضرور عرض کروں کہ ہم یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ کا جتنا بھی سیکٹر ہے نا, یہ بہت زیادہ اس میں خرابیاں تھیں. خرابیاں اس لیے تھیں کہ جو ہمارا سرٹیفکیٹ ہوتے تھے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ وہ سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے پیچھے کچھ تو اچھے ادارے ہوتے تھے جن کے سرٹیفکیٹ ہوتے تھے, کچھ ایویں ہی مطلب ہے کہ کمائی کا ذریعہ بھی تھے. تو اب اس کو ہم نے ایک نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے. وہ نیشنل ایکریڈیٹیشن پاکستان کے ہر ہنر کا ادارہ جو ہے اس کی گریڈنگ کرے گی, اور گریڈنگ کر کے اس میں جو اجازت دے گی اور ان کے اوپر اپنی مور لگائے گی جہاں جہاں ایسے سرٹیفکیٹس ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہیں کہ ان کو ہم سپورٹ کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان میں بھی آپ کے جو ہنر کی تعلیم کے سرٹیفکیٹ ہیں ان کی ویلیو ہوگی. اگر آپ اپنی انڈسٹری میں ایک مشینسٹ کی تلاش میں ہیں اور آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آتا ہے کہ جی میں مشینسٹ ہوں, تو آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ یہ اس سرٹیفکیٹ کا کچھ مطلب ہے. اور آپ کو یہ نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ 6 مہینے ٹریننگ دینی پڑے گی. مجھے یاد ہے جب ہماری فیکٹری میں ہم نے ایک یہ جو CNC مشینز کے لیے ایک ضرورت تھی آپریٹر کی, تو ہم نے ایڈورٹائز کیا, تو جو انجینئرنگ یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا ہمیں کہ ہم نے آج تک کبھی CNC مشین نہیں دیکھی. ماسٹرز ان میکینیکل انجینئرنگ جو تھے انہوں نے کبھی CNC مشین کی شکل نہیں دیکھی تھی. تو پھر کیا وہ تعلیم ہے اور اس کا کیا فائدہ. سو یہ لنکیج کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو باقی تو انڈسٹریز کے اور باقی بہت سارے مسائل ہیں جن کا تعلیم سے یا اسکل سے یا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. میں کوئی اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہوں کہ میں ٹریڈ پالیسی یا ان چیزوں پہ بات کر سکوں, لیکن یہ میں ضرور آپ سے ایشور کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کہیں گے وہ میں متعلقہ لوگوں کو, اور ہمارا تو جو کامرس منسٹر ہے وہ بھی آپ ہی کی برادری سے ہیں ماشاءاللہ, ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو سب چیزوں کا ادراک تو ہے. تو مہربانی, اور اس کے بعد کوئی سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں. تھینک یو سر. جی تھینک یو سر. شوکت بھائی بالکل صحیح باتیں آپ نے فرمائی. اب ہمارے کچھ ہیں ممبران جو سوال کریں گے. سب سے پہلے میں ہمارے فارمر پریزیڈنٹ میاں مصباح الرحمان, اگر کوئی بات ہے آپ. فواز نیاز صاحب ہے جی, پریزیڈنٹ ٹیکسٹ بک پبلشر ایسوسی ایشن, اور یہی میرے پاس مسائل لے کے آئے تھے. جس طرح جو آپ نے کمیٹی بنائی فائنانس منسٹر کی اور راجہ یاسر کے ساتھ, جس میں ہمارے مراد غوث صاحب بھی تھے, میں نے راجہ یاسر سے اور فائنانس منسٹر ویری تھینکفل, ان کی 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں اور بڑے سیٹسفائی ہیں یہ ہاشم جواب بخش سے بھی اور راجہ یاسر سے بھی. کچھ کام ان کے ہو گئے ہیں, کچھ مسائل رہ گئے تھے, تو وہ اپنے آپ کے جو سوالات ہیں آپ پلیز کریں. جی جی ضرور. Thank you very much. طالب بھائی کا آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور سر کچھ ہمارے جو ایشوز ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 ایشو اس وقت کرنٹلی یہ ہے کہ ہمیں NOC ایشو نہیں کیا گیا, وی ور provoked, اور the terms which they offered us those are not acceptable for any publisher. So اب NOC ہمیں نہیں ملا. فیڈرل گورنمنٹ سے ایک بہت سائے آف ریلیف ہمیں آیا, اور اس سائے آف ریلیف کو PCTB نے ایز اٹ از آلموسٹ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن سر انہوں نے یہ کیا, سر ایکچولی دے آر ٹرائنگ ٹو پلے گیم ود اس.
اب انہوں نے ہمیں ٹائم یہ دیا کہ آپ نے 31 مارچ تک 20 مارچ کو وہ اناؤنس کریں اور کہہ رہے ہیں کہ 31 مارچ تک آپ نے اپنی ساری کتابیں علماء بورڈ سے بھی پڑھوانی ہے، نمبر 1، نمبر 2 ایکسٹرنل ریویو کمیٹی سے بھی پڑھوانی ہے، اور 10 دن میں آپ اپنی سارے پبلشر ساری کتابیں 31 مارچ تک ہمیں جمع کروا دیں. سر یہ اٹس انبلیویبل اینڈ اٹس ناٹ پاسبل. کسی بھی دنیا میں یہ چیز پاسبل نہیں ہے. سیکنڈ کوشچن سر، آپ یہ دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس این او سی نہیں تھا، بکس واپس ریڈی ہیں ایز پر ایس این سی، لیکن ہم نے این او سی کے لیے اپلائی نہیں کیا. اب پنجاب پی سی ٹی بھی یہ کر رہے ہیں کہ جن سکولز کو ہم کیٹر کرتے تھے، پرائیویٹ سکولز کو، اور وہ نارملی اپنی بکس بناتے تھے پبلک سکولز کے لیے، تو انہوں نے چونکہ ہمیں این او سی نہیں دیا، اینڈ وٹ دے مووڈ از کہ دے آر پبلشنگ دیئر بکس وداؤٹ ایشوئنگ اس این او سی. وہ اپنی وہ والی بکس جو ہیں وہ پبلش کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. سر دیٹ از آنیسٹلی اے ڈیتھ وارنٹ فار دی پبلشرز. سو وی کین ناٹ سروائیو لائک دس سر. اچھا، اب اس میں انہوں نے این او سی کے حوالے سے ایک 2 پوائنٹس میں نے آپ سے شیئر کر دیے. ایک سر، ہمیں تمام بکس اپنی علماء بورڈ سے رینیو کروانی ہے. اب اسلامیات میک سینس اور اردو بھی میک سینس، لیکن سر میتھمیٹکس، سائنس اور اس کے علاوہ سوشل اسٹڈیز، اس طرح کی بکس کا اگر ہم اس میں رہیں گے تو ہمارے لیے مشکل سر بہت زیادہ ہو جائے گی. تو جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ سنگل نیشنل کریکولم ہے، تو وائی ناٹ سنگل نیشنل این او سی. اور ہم اگر سنگل نیشنل این او سی ہو جاتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے سر ہو، کیونکہ یہاں پہ پنجاب میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے پی سی ٹی بی کی سر میں ویری ڈیو ریسپیکٹ سر، وہ دے آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو پلے اس، اور وہ ہمیں بڑا اسکویز کر رہے ہیں سر. کبھی کوئی نوٹیفیکیشن، کبھی کوئی نوٹیفیکیشن، اور وہ تھریٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم اپنی بکس سیل نہ کریں. ابھی آپ نے اتنا، میں جب آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ملا تھا ایوان اقبال میں، سر آپ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ہمیں بلیو می ہم جا کے سو جاتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ویری گڈ، اور بیکاز آپ کے اینڈ پہ چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جیسی وہ نیچے آتی ہیں، تو نیچے جیسی وہ آتی ہیں وہاں پہ آپ نے ایک نوٹس ایشو کیا تھا، اس میں ایک ورڈ لکھا ہوا تھا ریڈ ٹیپزم، کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. بلیو می سر، وہ ریڈ ٹیپزم کی جگہ انہوں نے اب ریڈ ڈور لگا دیا اپنے دروازے کے باہر، اور ہم لوگ ان سے بہت زیادہ پریشان ہیں. ہماری پبلشنگ کمیونٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ پریشان ہے کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں سر. میں اٹس ناٹ ایموشنل بٹ دیٹ از دی ریالٹی سر. تو کائنڈلی آپ اگر یہ 2-3 باتیں ایڈریس کر دیں تو بڑا اچھا ہوگا. تھینک یو سر. جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہمارا ایٹیچیوڈ آپ کو پتہ ہے کیا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا یکساں تعلیمی نصاب کا نظام ہے، اس کو جتنے آسان طریقے سے ہم انٹروڈیوس کریں اتنا بہتر ہے. اور اس کے اندر بہت بڑا جو کام تھا وہ تھا کہ پہلے ہمارے ذہن میں یہ یقیناً تھا کہ اگر سنگل کریکولم ہے تو سنگل بک بھی ہونی چاہیے. لیکن پھر ہم نے اس کو ریویو کیا. ہم نے کہا کہ پبلشنگ انڈسٹری جو ہے اس کو ہم بالکل ختم نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ سرکاری اسکولوں جو ہیں ان میں تو ٹھیک ہے آپ ہماری کتابیں پڑھائیں، اور ہم نے ماڈل ٹیکسٹ بکس تیار کی. لیکن جو باقی ہے اس کے لیے اگر وہ لینا چاہتے ہیں، سو آور پالیسی واز ویری کلیئر. ایشو صرف این او سی کا تھا. اب اس کے اندر جو میری انسسٹنس کے اوپر جو کمیٹی بنی پنجاب میں، میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ مئی 24 تک سارے این او سیز جو ہے وہ ایشو ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ کٹ آف ڈیٹ بھی انہوں نے دے دی کہ 24 مئی تک جو اپلائی کرتا ہے اس کو این او سی ایشو ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ علماء بورڈ کا جہاں تک میری اطلاع ہے کہ یہ ایک پنجاب اسمبلی نے کوئی ریزولوشن پاس کیا تھا. تو اب مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ صرف اسلامی کتب کے بارے میں تھا یا ساری کتابوں کے. اب انگلش کا سلیبس یا ان کو مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کوئی قانون ہے تو وہ اس میں قانون کی ایک آپ سمجھیں کہ ایک طریقہ ہے جس کو اپنانا پڑے گا. لیکن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی کتاب ہم اپروو کرتے ہیں
تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اپروو کر رہی ہے تو واقعی بھی کر دے. تو اس کے لیے ہم مزید میں نے آپ کو بتایا کہ 3 دن پہلے ویڈنسڈے کو میری چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی. میں نے اس کو پرزور انداز میں کہا اور ہم ہر طریقے سے آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. اس لیے نہیں کہ صرف کہ آپ مجھے پسند ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلشنگ انڈسٹری کا بڑا رول ہے. ابھی جو 6, 7, 8 کی ہم کریکلم تیار کر رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم سرکاری کتابیں بنائیں نہ، کہ ہم کریکلم بنا دیں، نصاب بنا دیں اور اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ہم ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ 6, 7, 8 کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ پرائیویٹ پبلشرز بنائیں گے سرکاری اسکولوں کے لیے بھی. سو اس لیے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو کہ کسی کا دل دکھائے، کیونکہ یہ آپ ضرور کنسیڈ کریں گے کہ پہلے ایسے کئی طریقے ہوئے ہیں، کئی کتابیں آئیں جن میں ایسی چیزیں آئی ہیں جن سے لوگوں کے دل دکھے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو صحیح طرح کی اسکروٹنی پروسیس جو ہے وہ کیا جائے. جی تھینک یو سر. امجد جاوا صاحب ہیں جی ہمارے فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ. شکریہ جی. مائک ویلکم بیک ٹو یور اون حلقہ. میں امجد جاوا فرام ماڈل ٹاؤن. ماشاء اللہ جی، تھینک یو. ماڈل ٹاؤن نے مجھے ہمیشہ بڑے بنین کے گھر ملاقات ہوئی. اچھا، بڑے اچھے ووٹوں سے کامیاب کرایا. پچھلی دفعہ بھی 3000 کی لیڈ تھی ماڈل ٹاؤن سے. It's not directly related to your own ministry, لیکن چونکہ آپ فیڈرل کیبنٹ کے رکن ہیں جی جی تو آپ کی ایک توجہ دلانی ہے. جی جی یا مصباح صاحب کی طرح میرا بھی تعلق فارما سیکٹر سے، تو ملک کے لیے بھی سوچنا چاہیے اور پڑتا ہے. جیسے کہ جب انڈیا سے حالات خراب ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا، ہمارا بہت سارا آپشن انڈیا میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ ورک کریں گے. ابھی تک آپ کا کوئی انسینٹیو نہیں آیا کہ فارماسیوٹیکل را مٹیریل جو پاکستان میں نہیں بنتے، تقریباً 90% تیار دوائیاں پاکستان میں بن رہی ہیں اور 90% را مٹیریل پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہے. وی آر وے بیہائنڈ. اس پہ کام ہونا چاہیے. آپ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ میں لائیں. اور دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے یہ کرنی ہے، بایو ٹیک پروڈکٹ، دیٹ از دا فیوچر آف فارما. کہ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کووڈ کے دوران جو انجیکشن بھاگ کے لوگ لگواتے رہے، وہ 15-16 ہزار کا انجیکشن تھا، وہ یا اسمگل ہو رہا تھا یا امپورٹ ہو رہا تھا، نام میرے ذہن میں نہیں ہے. بھارت اٹ واز ویری ویری امپورٹنٹ انجیکشن. پاکستان میں بایو ٹیک کا تقریباً 2% بھی نہیں تھا. پر دیٹ از دا فیوچر. ہماری موجودہ دوائیاں آبسولیٹ ہو جائیں گی ود ان 50 ایئرس میں بھی، اور ہم اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے آئندہ نسل کے. تو ان کو ذرا ریئلائز کرائیں، کوئی پیکیجز دیں تاکہ جو ہمارا انویسٹر ہے وہ اس سائڈ پہ آئے جس میں ابھی پیاس ہے. فارمولیشن تو آلریڈی سیچوریٹ ہو چکا ہے، لیکن را مٹیریل مینوفیکچرنگ اور بایو ٹیک پروڈکٹس اس پہ ذرا ذکر کریں اور اس کے لیے ٹھیک ہے. مہربانی کریں. ہمارے جو ہیلتھ کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ڈاکٹر فیصل، بہت ہی اچھے اور بڑے تجربہ کار ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس پہ ضرور کریں گے. میں ان کو کنوے کر دوں گا کہ بایو ٹیک جیسے آپ نے بتایا. کیا نام ہے؟ ڈاکٹر فیصل سلطان جی، جو پہلے شوکت خان، ہاں ان کو بھی کسی وقت انوائٹ کر لیں، لیکن میں ان کو کنوے کروں گا. تھینک یو. رحمت اللہ جاوید صاحب ہیں جی ہمارے سینئر ممبر، اور یہ ہماری سیفٹا کے بورڈ پہ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں لاہور چیمبر کو، اور ہماری ایس ایم ای کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتے ہیں کافی عرصے سے. بہت شکریہ جناب منسٹر. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مہارت جو ہے وہ آج سے 50 سال پہلے تو وہی تھی استاد شیر، وہی بات کہ اب تو ٹیکنالوجی نے دے دی ہے، اور ٹیکنالوجی کے لیے آپ کو نالج کی ضرورت ہے. اور اگر نالج نہیں ہے، اور بھی آپ نے فرمایا کہ CNC کا وہ بندہ نہیں مل رہا تھا، اور آج سے 15 سال پہلے جب CNC کی مشین یہاں پر آئی تو وہ ہمارے پاس ایک ہی تھی، سارے پنجاب میں نہیں تھی، ہم نے کچھ وہاں پر سکھایا. خیر، چونکہ میں تو پیورلی ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بندہ ہوں، تو اس لیے میں ٹیکنیکل ایجوکیشن پر ہی بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی نیپٹیک کا ایک بڑا اہم رول ہے اور اس کو ہر وقت جاری رہنا چاہیے. یہ میں
کنفرم کرتا ہوں کہ اب آپ کے آنے کے بعد اب اس میں بہت بہتری آئی ہے، اور اس کی سرٹیفکیشن کا مسئلہ آپ نے خود ہی بات کہہ دی. یہ تو 12 ہزار روپے پہ سرٹیفکیٹ آج سے 10 سال پہلے ملتا تھا. جب میں اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کا چیئرمین پنجاب تھا 10-12 میں، تو مافیا نے مجھے تنگ کر دیا، مجھے کام نہیں کرنے دیا. آخر کار میں نے ان کو FIA کو کرا کے ان سے کافی ایک بڑی رقم ریکور کروائی، لیکن وہ جو میرا ٹائم تھا وہ ان کو ہی ایڈریس کرنے میں لگ گیا، میں کوئی کام تو کر ہی نہیں سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ نے اس سرٹیفکیشن پر جو ایمفیسائز کیا ہے دیٹ از ویری گڈ اینڈ مسٹ کنٹینیو. نمبر 1. نمبر 2 سر، دیکھیں نا وہی بات، پروموٹر، اوورسیز پروموٹر جو ہے وہ آپ سے NOC لیے بغیر، کنفرمیشن کیے بغیر کسی بندے کو باہر نہیں بھجوا سکتا، نہیں جانا چاہیے. کیونکہ پھر وہی بات، وہاں پر جب ہمارا آدمی پہنچتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، اور وہ $25 کی بجائے $12 پہ کام کرتا ہے، یا اس کو کام نہیں ملتا. اور اگر کام نہیں ملتا، ایک تو ملک کی بدنامی ہوتی ہے، اور دوسرا پیچھے سر وہ اپنی ماں کا زیور بیچ کے گیا ہوتا ہے، ادھر ماں مر جاتی ہے ادھر بیٹا مر جاتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ سرٹیفکیشن کی طرف کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم نہیں کر سکیں گے. اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کے لیے، یا آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو ملا تھا 2 سال پہلے آپ کے دفتر میں، حاضر خدمت ہوا تھا. وہ ہم ایک بورڈ پر بھی اکٹھے ہیں مال ٹاؤن میں، آپ کو پتا ہے وہ ڈور آف اویئرنیس میں. تو اس میں نے گزارش کی تھی کہ اگر تو حکومت پاکستان اس کو صحیح طریقے سے چلانا چاہتی ہے اور آپ کی پیٹرنیج اویلیبل ہوگی تو میں تو پھر بھی خدمت کے لیے تیار ہوں. لیکن اس میں اب کافی عرصہ گزر گیا اور اب میں نے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اگر یہ کام ہو رہا ہے سر تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہر حالت میں ایک مضبوط کنٹرول کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے بغیر پھر ہم وہیں پر رہیں گے جہاں پر ہم پچھلے 20-25 سالوں سے کام کر رہے ہیں. تو مجھے پتا ہے کہ آپ اس معاملے میں بہت اچھی، بڑی مبارک ہو، آپ نے امپلائمنٹ ایکسچینج کا کام شروع کیا. یہ بہت اچھا ایک سلسلہ ہے. امپلائمنٹ ایکسچینجز سارے پاکستان میں ہونی چاہیے. آخری بات سر، یہاں پر سلیبس کی بات ہوتی ہے سر. سلیبس جو ہے، میں کراچی گیا تھا، انہوں نے بلایا تھا مجھے، نیپٹا نے، شہزاد سلیم صاحب اس وقت منسٹر ہوتے تھے، تو میں حکومت سندھ کی دعوت پر گیا. تو میں نے وہاں پر 1-2 دن ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دی. تو میں سمجھتا ہوں سر کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پیشکش کلاس تو ایک ہی ہے سر. کسی اور جگہ پر تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ٹیکنیکل کے سلیبس ہیں وہ اکراس دا کنٹری ایک ہونا چاہیے. اگر اس میں فرق ہوگا تو کراچی والا لاہور آ کے کام نہیں کر سکتا، اور لاہور والا ابو دھابی آ کے کام نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ سر. میں اس میں، کیونکہ یہ انڈسٹری کو بہت ریلیٹ کرتا ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا، اگر آپ اجازت دیں تو اس کے بارے میں بتاؤں. اب ہمارا پلان کیا ہے؟ ہم نے ایک نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا. اس کا ہیڈ ہم نے مقرر کر دیا ہے. آپ کو نام یاد ہے ان کا؟ اسلام آباد کے وہ ہیں، اپنا بزنس مین ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، جو کہ اس کے ہیڈ ہیں. اور اس کے پورا سٹاف ہوگا، پورا بجٹ ہوگا، اس کا سب کچھ ہوگا. اس کا کام یہ ہے کہ وہ سارے پاکستان کے جتنے بھی ہنر کے ادارے ہیں ان کو وہ ٹیمیں بنائیں، ان کا طریقہ بنائیں، ان کو وزٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ وہاں پہ تعلیم کس قسم کی دی جا رہی ہے. اس کے مطابق وہ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کو گریڈ کریں، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ غیر سرکاری ہو. جب گریڈنگ ہو جائے گی تو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ تعلیم ہنر کی ہو سکتی ہے، تو ان کو ایکریڈیٹیشن نہیں ملے گی. ایکریڈیٹیشن صرف ان کو ملے گی جو کہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ہنر کی تعلیم دے سکتے ہیں، اور اس پہ گورنمنٹ کی سٹیمپ لگے گی. ان کی جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا اس پہ گورنمنٹ کا سٹیمپ لگا ہوگا، تاکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اپرووڈ ہے. اس کے بعد جو آپ نے بات کی، ہزاروں ٹریڈز ہیں. ہم نے تقریباً 300 ٹریڈز ایسی ہیں جن کے نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن سٹینڈرڈ بنا دیے ہیں. وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ یکساں ہونا چاہیے،
مثلا اگر ایک پلمبنگ ہے تو پلمبنگ کا گریڈ 1 2 3 4 بن گیا ہے. اسی طرح اگر کوئی مشینسٹ ہے اس کا بھی گریڈ 1 2 3 بن گیا ہے. وہ سارے پاکستان کے لیے. اگر کوئی ایسی ٹریڈ ہے جس کو جو نہیں آتی ہے تو اس کے بھی سٹینڈرڈ بن رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بھی سٹینڈرڈ بن رہے ہیں سب. تو یہ بڑا کام ہوتا ہے نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن سٹینڈرڈز بنانا, اور ہم اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. پھر ساتھ ساتھ ہم اپنے سرٹیفکیشنز کی انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں سٹی اینڈ گلڈ وغیرہ, ان کے ساتھ ہم ایک رابطہ کر کے, یہ تو کووڈ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رک گئی ہیں, نہیں تو یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ میں ہم نے بہت آگے نکل جانا تھا. لیکن انشاءاللہ ابھی کیونکہ ہمارے پھر تعلیمی ادارے بند ہو گئے, ووکیشنل ادارے بند ہو گئے, باہر ٹریول کرنا مشکل ہو گیا. لنڈن میں ابھی بھی آپ جائیں تو 14 دن کی آپ کو وہ کوارنٹین کرتے ہیں. سو کئی چیزیں ڈیفیکلٹیز آئی ہیں, لیکن میں یہ آپ کو اشور کرتا ہوں. امپلائمنٹ ایکسچینج آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے وہ اس کے اوپر ویب سائٹ پوری جو ہے وہ اب آپ کے پاس یہ سب کے پاس ہوگا کہ آپ ایکسیس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کوالیفیکیشن کے کیا لوگ اویلیبل ہیں, اور دیٹ ول بی اے گریٹ ہیلپ کہ آن لائن اس قسم کی چیز جو ہے وہ ہو جائے. تھینک یو. میاں ریاض الرحمان صاحب ہیں جی, سرونگ اسکول الائنس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور کنوینر بھی ہیں ہمارے ایجوکیشن کمیٹی کے لاہور چیمبر میں. تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پریزیڈنٹ طارق مصباح صاحب کا, وائس پریزیڈنٹ طاہر صاحب کا اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ناصر حمید صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج ہمارے ریسپیکٹڈ گیسٹ جناب شفقت محمود صاحب کا بھی بہت شکریہ سر, آپ نے آج ٹائم دیا ہے. اور آپ نے جو سنگل نیشنل کریکولم بنایا سر, وہ میں نے اپنی کال میں بھی وزیر اعظم صاحب کو گزارش کی تھی کہ یہ آپ نے بہت ایک احسن کام کیا ہے, اور میں اس کو پہلے بھی اپریشیٹ شروع دن سے کرتا رہا. اور واقعی وہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے کتنی محنت سے اور کس طرح کس جذبے سے وہ بنایا ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ, اور بہت خوشی ہے کہ آپ کی طرح کے وزیر تعلیم ہمارے پاس موجود ہے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. سر چند مسائل ہیں اسکولس کے جو ابھی جیسے فواز صاحب نے بھی بات کی کہ اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں جیسے نہیں لیا جاتا, اسی طرح اسکولس اونرس کو بھی یہاں پہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا. یہی ریکویسٹ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کی تھی کہ اگر آپ ہمیں اعتماد میں لے لیں, آپ کی جو پنجاب کی آپ ہی کی ٹیم ہے, وفاق کی ٹیم پنجاب ہے, اور پنجاب کو اگر آپ انسٹرکشن دے دیں یا ان کو یہ بات پہ قائل کر لیں کہ آپ اسکولس کو بھی اعتماد میں لیں, آپ پبلشرس کو بھی اعتماد میں لیں, آپ ہم سب کو اعتماد میں لینے کے بعد جو بھی اپنی پالیسی بنائیں گے وہ زیادہ مؤثر ہوگی. سنگل نیشنل کریکولم بھی سر جب تک اسٹیک ہولڈر اعتماد میں نہیں آئیں گے یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو اسی میں اسکولس اونرس کو بھی آپ کا ساتھ دینا ہے, پبلشرس کو بھی آپ کا ساتھ دینا ہے. ہم سب ایکومولیٹو مل کے ایک کام کر سکتے ہیں جو کہ ہماری بہتر نیشن کے لیے واضح ہوگا انشاءاللہ. تو سر میری اس میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی اور ہمیں آپ بتا دیجیے کہ ہم مزید کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے کہ اسٹیک ہولڈر کو یہاں پہ امپورٹنس دی جا سکے. ہمیں یہاں پہ امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے, بات سنتے بھی ہیں تو وہ آج کی حد تک بات ہوتی ہے, 1 منٹ کے لیے ہوتی ہے, اگلے منٹ میں دوبارہ وہی پالیسی آ جاتی ہے جو انہوں نے سوچی ہوتی ہے یا جو انہوں نے اپنی پلان کی ہوتی ہے. میری چند دن پہلے بھی مراد راز صاحب سے ڈسکشن ہوئی ہے, میں گیا ہوں, ان سے ملاقات کی ہوئی ہے, اور میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی ہے. وہ وہی سیم ریکویسٹ سر میں آپ کے بھی پیش خدمت کرتا ہوں. سر ایک تو گزارش یہ تھی ہماری کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ لگا دیجیے. جیسا کہ سر بلوچستان میں, سندھ میں اور KPK میں بہت کم کیسز ہیں, تو ہماری سر یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ان ایریاز کو یہاں پہ اسکول کھلے رہنے چاہیے, اور یہاں پہ بچوں کو آنے کی اور ریگولر اپنی اسٹڈیز کی پرمیشن رہنی چاہیے. پنجاب میں جن ایریاز میں پرابلم ہے سر وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن والی پالیسی اپنائی جائے, اور جن ایریاز میں سر بہت زیادہ پرابلم بھی ہے وہاں بھی اسکول کا اور بچوں کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ منقطع نہ کیا جائے, کسی بھی طرح سے وہ دونوں لنک اپ رہیں. میں نے سر مراد راز صاحب کو بھی گزارش کی تھی کہ ایٹ لیسٹ 2 days بچے کو اسکول بلا لیا جائے, یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی انتہائی حالات خراب ہے تو بچے کو 1 دن اسکول بلا لیجیے. آدھے اسکول کے بچے 1 دن آ جائیں اور آدھے اسکول کے بچے 1 دن آ جائیں, تو اس طرح صرف 2 days اسکول کھلے گا اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ٹیچرس کے ساتھ لنکڈ اپ اور لائنڈ اپ رہیں گے. تو سر اس پہ ذرا آپ بھی تو گزارش ہے کہ آپ اس کے اوپر نظر ثانی فرمائیے گا. So we welcome Raja Yasir Saab, Provincial Minister for Education, Higher Education and IT to Lahore Chamber. Thank you sir for joining. Thank you sir. Thank you sir.
سر اس میں فرض یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر اسکولس کو شفٹوں میں بھی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں نا، 2 شفٹ کر دیجیے، 3 شفٹ کر دیجیے، تو ہم اس میں بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اپنے سسٹم کو مینیج کر لیں گے. آپ نے پہلے اسٹرینتھ 50% کی تھی، اگر آپ اس کو 20%، 25%، 30%، 40% پر شفٹ بھی کر دیتے ہیں تو ہم اس کو بھی مینیج کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو سر اس میں ایک اور لاسٹ ریکویسٹ یہ ہے کہ کئی دفعہ گزارش کی گئی ہے کہ ہمیں فائنینشیل پیکج دیا جائے جیسے باقی انڈسٹریز کو دیا گیا ہے، تاکہ اس وقت جو ہمارے چھوٹے اسکولز ہیں، جو سرونگ اسکولز ہیں، یا جو چھوٹے لو کاسٹ اسکولز ہیں، وہ بڑی مشکل حالات میں گزر رہے ہیں، انہوں نے رینٹ بھی نہیں دیے ہوئے، سیلریز بھی نہیں ان کی پینڈنگ ہے، تو وہ اس طرح کچھ کمپنسیشن ان کی ہو جائے گی اور نظام تعلیم اور خاص کر کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اسٹینڈ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. شکریہ جی ریاض صاحب. میں ویلکم کرتا ہوں جناب راجہ یاسر صاحب کو. یہ ہائر ایجوکیشن کے ہمارے وزیر ہیں، لیکن ان کے توسط سے ہم آپ کے جو تحفظات ہیں وہ لوور جو اسکول ایجوکیشن ہے ان تک پہنچانے کی. ویسے تو خیر میں مراد کو کہتا رہتا ہوں. اور پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے شخصا تعلیمی نصاب کے بارے میں بات کی، اور بالکل بات آپ کی درست ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز آپ لوگ ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریگولر انٹریکشن ہونی چاہیے. اور اچھا ہے کہ 2 دن پہلے آپ کی مراد راز صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انٹریکشن کا سلسلہ ہے جو کہ آگے چلایا جا سکتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور راجہ یاسر صاحب کو پتہ ہے ہماری ساری میٹنگز میں موجود بھی ہوتے ہیں، ہماری انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تعلیمی ادارے بند نہ ہوں. مطلب ہے ایسے ایسے حالات میں جب کہ ہمیں ہیلتھ والے بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی حالات بڑے یہ ہیں، ہم پھر بھی کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کھلے رہیں. اب یہ آپ نے مختلف تجاویز دی ہیں کہ جی 1 اور 2 ڈیز کے لیے. آپ نے کہا، ہم نے کے پی میں یہ ٹرائی کیا تھا کہ بچے اسکول ایک دن آتے تھے، اپنا ہوم ورک لے کے چلے جاتے تھے، تاکہ ان کا یہ ایک آنا جانا جو ہے اسکول میں قائم رہے اور ہوم ورک بھی جو ہے وہ چلتا رہے. سو یہ ضرور ذہن میں رکھیں گے. ہماری 24 تاریخ کو میٹنگ ہے جس میں ہم نے، لیکن یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں. اور ابھی تک جتنی بھی ریسرچ نظر آئی ہے اس میں ہمارے جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا یہ خیال ہے کہ اسکولز جو ہیں ان کے ساتھ لنک ہے انفیکشن کی اسپریڈ کا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسکولوں کے اندر، اس کی وجہ ہے کہ اسکول جو ہے نا 5 کروڑ بچہ میاں صاحب اس وقت اسکولوں اور یونیورسٹی مطلب تعلیم کے ساتھ ہے. 5 کروڑ تو وہ ایک آپ کا سگنیفیکنٹ پورشن ہے آپ کی پاپولیشن کا. تو جب سارے اسکول کھل جاتے ہیں اور ٹرانسپورٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے، ٹیچر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کنٹین والے فلاں فلاں، سو ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہے. تو اس کی وجہ سے پھر جو اگر کوئی انفیکشن ہے تو وہ پھر پھیلتی بھی ہے. تو جو ابھی ہم نے 2 ہفتے کے لیے چند جگہ بند کیے تھے، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ذرا انفیکشن کا جو سائیکل ہے اس کو توڑیں. اور آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ابھی تک بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جن ضلعوں میں جہاں جہاں مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ اسکول کھلے رہنے چاہیے. اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے پنجاب کی طرف سے ہمیں کیا ایڈوائس آتی ہے. تو اس میں راجہ یاسر صاحب اور مراد راز میٹنگ میں ہوں گے تو وہ پھر ہمیں بتائیں. ڈاکٹر یاسمین بھی ہوں گی، تو ان کا سارا مل کے تو ایک متفقہ فیصلہ جو ہے ہم میٹنگ میں کریں گے. تھینک یو سر. قاسم عباس صاحب ہیں اردو بازار سے، ہمارے کنوینر بھی ہیں کمیٹی کے ادھر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے پریزیڈنٹ جناب طارق مصباح صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے سی ایم سی کے معاملات کو ٹیک اپ کیا اور اس پہ فوری اقدامات کا فیصلہ کیا اور ہمارے ساتھ دوستوں کو ساتھ لے کے چلے. طاہر منظور صاحب ہمارے بی سی، انہوں نے بھی بہت ہی اس میں ایکٹیو رول ادا کیا. میں بہت شکر گزار ہوں شوکت محمود صاحب کا، منسٹر ایجوکیشن، وہ جہاں پہ موجود ہیں، جناب راجہ یاسر صاحب منسٹر ہائر ایجوکیشن. گزارش یہ ہے منسٹر صاحب کے جب یہ مسائل ہمارے شروع ہوئے تو کیفیت جو تھی نا، ایک جو بالکل ایک کیفیت ایسی تھی جو سمجھ نہیں آتی تھی کہ مطلب
लॉक डाउन हो गया, स्कूल बंद हो गए, हमारे बिजनेस बंद हो गए, उसमें कंटिन्यूस पूरा साल जो है ना इस पूरा जो सेक्टर हमारा है वो इसमें मुब्तला रहा है इस बात में कि हम अपने माल नहीं बेच सके। जो प्राइवेट पब्लिशर थे उनके माल जो जहाँ पे उन्होंने भेजे हुए थे वापस आना शुरू हो गए, और 20 लाख के लोग, 20 लाख के तकरीबन आप ये समझ लें कि जो लोग वाबस्ता हैं इस पेशे से, इस हमारे डिपार्टमेंट के साथ, उनके जो रोजगार थे वो दाव पे लगे हुए थे, और वाकई ये सिचुएशन ऐसी थी कि वो ज़हनी मरीज बन गए। तो लिहाजा ये जो हमारे भाईजान ने जो तजवीज़ दी है कि स्कूलों को 2 शिफ्ट में कर लिया जाए या 3 शिफ्ट में कर लिया जाए करके, क्योंकि जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलेंगे तो पूरी साइकिल चलेगी। इसको एहतियाती तदाबीर के तहत ही इसको मतलब इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, और इसकी सबसे ज़रूरी बात जो है कि थोड़ा सा निज़ाम चलता रहे ताकि जो एंड हमारा जो ट्रेडर है, जो उर्दू बाज़ार के पब्लिशर हैं, जो पूरे पंजाब में जो पब्लिशर बैठे हुए हैं, जो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, उनका भी रोजगार का सिलसिला जो है ना वो चलता रहे। वो व्यवस्था है इन इंस्टीट्यूशन के साथ, स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ। लिहाजा बहुत परेशानी है, इस परेशानी को भी गवर्नमेंट इसी तरह टेकअप करे जिस तरह कि सिंगल नेशनल करिकुलम का जो सिलेबस तैयार किया गया, जो कि इंतहाई अच्छा कदम है जिसको हम सराहते हैं, जिसपे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, और मिस्टर प्रेसिडेंट जनाब तारिक मिसबा साहब ने इस मामले को इसी तरह लिया जैसे कि ये एक बर्निंग इशू है और हमें साथ लेके चले, और हमारी बातें सुनी गई और हमारी बातें मानी गई। कुछ जो मसाइल थोड़े से रह गए इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएंगे। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये एक बहुत इंतहाई अच्छा कदम है कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम पूरे मुल्क में और पंजाब में स्पेशली इसको नाफिज किया जा रहा है। लेकिन जो कैफियत है ना कि जो हम एक दिन सोचते हैं उसको फैसला करते हैं, सुबह उठते हैं तो वो जरा कैफियत चेंज हुई होती है, फैसला कुछ और हो जाता है। हमारे जो स्टेक होल्डर होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, जो हमारा आगे ब्रोकर है, जो हमारे आगे दुकानदार हजरात होते हैं, वो जो उन्होंने एक माल स्टॉक करना होता है वो बेयकीनी की कैफियत में हो जाते हैं, वो चीज़ें नहीं उस तरह मामला चल रहे जिस तरह चलने चाहिए थे। तो लिहाजा जो ट्रेडर्स हैं उनको भी मतलब बिल्कुल इसमें एज ए स्टेक होल्डर उनको लिया जाए और उनकी बात सुनी जाए, और इस मामले को क्योंकि हम सब लोग साथ लेके चल रहे हैं तो उनको भी इसका पार्ट ऑफ रखा जाए खास सूरत। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अर्ज़ ये है, मैंने आपको पहले गुजारिश कर दी है, हम तो तालीम के वज़ीर हैं और इसलिए हमारा तो सारा फोकस ये है कि तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए, और हमारी कोशिश भी होती है। लेकिन कई दफ़ा मजबूरी आ जाती है कि जो हेल्थ के स्टेटिस्टिक्स ऐसे आ जाते हैं कि उसके बाद कैरी फिर जिम्मेदारी एक और भी आ जाती है कंधों पे कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ख़राबी हो गई तो उसकी बड़े रिपरकशंस होते हैं। सो बहरहाल, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि स्कूलों का सिलसिला चले। जहाँ तक किताबों का ताल्लुक़ है, राजा यासिर साहब मेरा ख्याल उस कमेटी में थे हाशिम वाली में, तो मैंने जैसे पहले आपको अर्ज़ किया, हमने तो इन राइटिंग पंजाब गवर्नमेंट को कई दफ़ा लिखा, और उसके बाद हमारे कहने पे ये कमेटी बनाई गई और कमेटी ने सारी चीज़ें तकरीबन रिजॉल्व कर दी हैं। एक चीज़ राजा साहब रह गई है, मैंने सुना है कि उन्होंने अभी बताया गया है, मुझे नहीं पता था इसका, लेकिन उन्होंने बताया कि जी एक तो 31 मार्च तक सारी किताबें जो है सबमिट कर दें, और दूसरा उन्होंने 1.5 लाख रुपया कोई रख दिया है, पता नहीं कि जी हमारा इतना खर्चा होता है। 150 नहीं है सर। हाँ, कितना है? सर पैसा कोई नहीं है, सेम फेडरल का उन्होंने अडॉप्ट किया। 2-3 चीजें उन्होंने ऐसी की है कि एक उन्होंने हर साल रिन्यूअल डाल दी है अनड्यू। नहीं, लेकिन पहले तो मुझे किसी ने कहा था कि एक पैसा भी पर बुक पर, It was 150 before, sir. अब नहीं है। Currently, they just followed the federal government's policy. तो आपने हमारा पॉल देखी है? आपकी पॉलिसी से उन्होंने कुछ डिविएट किया है, एक तो रिन्यूअल फी डाल दी है, फिर दूसरा उन्होंने 31 मार्च तक उन्होंने डेडलाइन दे दी है कि आपने सारी किताबें 31 मार्च तक जमा करवानी है। एक्सटर्नल रिव्यू भी करवाना है और उलमा से भी करवाना है, उसके बाद 31 मार्च। नहीं तो 31 मार्च तक तो मुझे तो मई 24 का बताया गया था। मई 24 को सर वो देंगे, देंगे और कह रहे हैं 31 मार्च। जरा आप बताएं जी, क्योंकि आप तो मीटिंग्स में मौजूद थे। ये बेसिकली जमा आपने अभी करानी है, लेकिन मई तक आपको जवाब दे देंगे, ये उन्होंने कहा। इतने दिनों में अपना ना किताबें तो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है ना। नहीं सर, बैठ कर बातें जमा करवानी है। नहीं, वो आपने जो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि राजा साहब तो वहाँ मौजूद थे,
آپ نے اپنی کتابیں جمع کرا دینی ہے, باقی پروسیس جو ہے وہ 24 مئی تک ختم ہو جائے گا. سر ود ڈیو ریسپیکٹ سر, بکس ہم نے ریویو کروانی ہے, ایکسٹرنل ریویو, اینڈ دین فرام علماء بورڈ, اینڈ وی ہیو ٹو سبمٹ after these two exercises we have to submit the books with PCB before 31st May. نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہوگا. سر اس میں جو ایشو ہے نا, دو پرانگ ہے نا. ایک یہ کہتے تھے کہ جلدی ہمیں جواب دیا جائے. اگر جواب جلدی لینا ہے انہوں نے تو پھر ان کو سبمٹ بھی جلدی کرانی پڑیں گی, نہیں تو وہ ڈیٹ آگے ان کو مئی تک جواب چاہیے نا. تو اگر مئی تک ہم وہ لے کے اگست یا وہ تو اگست سے ہم واپس مئی تک ان کو کنونس کیا اسکول ایجوکیشن کو, اس کمیٹی نے, کہ اس کو مئی میں لے کے آئے, تو آبویسلی ان کو بھی تو 1.5-2 ماہ چاہیے اس کو ریویو کرنے کے لیے. یا تو پھر یہ پروسیس اس میں صرف یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو انہوں نے خود کروانا ہے علماء بورڈ سے, اس کے بعد فائنل ریویو تو بورڈ نے کرنا. جی سر, میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی سجیشن سر, سر کہ اگر ایک ٹائم فریم رکھ دیا جائے, لائک بورڈ ہمیں 2 مہینے میں NOC دے دے کسی بھی بک کا, اور فرسٹ کم فرسٹ سروس کی بیسس پر وہ اس کو چلا دیں اور ڈیڈ لائن کو ویو کر دیں, اور ایک پیریڈ رکھ دیا جائے 2 مہینے کا جس میں بورڈ ہمیں دے دے, تو آئی تھنک یہ بھی ون ون سچویشن ہوگی. آپ ایسے کریں نا راجہ صاحب سے, اگر بعد میں آپ ایک الگ میٹنگ کر لیں, بیکاز ہی از اے ممبر آف دیٹ کمیٹی. میں ہم ان سے ملے تھے سر, اور the way he treated us, I was so happy sir, اور ماشاءاللہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے ہماری کیس کو ایڈریس کیا, بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ راجہ صاحب نہیں بات کر رہے ہیں, ہم لوگ بات کر رہے ہیں. سو اس سے زیادہ کیا اچھا ہو سکتا تھا. تو اگر راجہ صاحب ہمیں ٹائم دیتے ہیں سر, ٹھیک ہے, بہت اچھا. یہ جو علماء بورڈ ہے یہ آپ کا پروونشل اسمبلی کی ایکٹ ہے. اس میں سر جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ آلریڈی ان کا کافی چیزیں میں نے منوا لی ہیں, میں نے اور ہاشم نے, تو ظاہر ہے جس سے منوانی ہے آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ ایک آپ سے میں بات کر لیتا ہوں, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنا, اتنی لیوریج انہوں نے ہمارے کہنے پہ ہی دی ہے, کافی ہم نے کنونس کیا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں. تھینک یو. اور دو تین رہیں گے جی جی جلدی سے. میڈم سعدیہ رانا ہے جی, ہماری کنوینر ہے کمیٹی کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کی. اچھا جی. جی میں مائنڈ سائنسز ٹرینر ہوں, اور میں چاہتی ہوں آپ کی توجہ ایک چیز کے بارے میں دلانا چاہتی ہوں. ہیومن مائنڈ جو ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے, کیا فرق ہوتا ہے کہ ایک وزیر بن جاتا ہے اور ایک عام کا بندہ رہ جاتا ہے انسکسیسفل. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ اس وزیر کی ایک خاص قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے, ایک خاص قسم کا اس کو ماحول ملتا ہے اور وہ وزیر بن جاتا ہے. اگر کسی غریب کے بچے کو وہ ٹریننگ ملے, اس کا مینٹل اسٹیٹس اسی طرح کا کر دیا جائے تو وہ بھی اس قابل ہو سکتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کی ٹریننگ کی آپ نے بہت اچھی چیزیں اسٹارٹ کری ہیں, اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مائنڈ سائنس کی ٹریننگ انوالو کریں فار پبلک سیکٹر بچوں کے لیے, اسپیشلی فار ٹیچرس ٹریننگ, کہ ان کو سکھایا جائے کہ بچوں کو مینٹلی کس طرح سے گرو کریں کہ وہ ایکولی ایک دوسرے طبقے کے ساتھ, جو کہ یہاں پہ ایک بڑا طبقہ مانا جاتا ہے, جو ایک رچ کلاس یہاں پر کلاس کہہ رہی, جو کہ حالانکہ میں اگری نہیں کرتی کہ اس طرح کہنا, لیکن اس طبقے کے لوگوں کے مطابق ان کا مائنڈ کس طریقے سے ورک کرے کہ وہ سب بھی گرو کریں. ہمارے ملک میں یہی پرابلم ہے, دوسری کنٹریز میں بچوں کی ٹریننگ جو مینٹل گروتھ ہے وہ اسی طریقے سے کروائی جاتی ہے, لیکن ہمارے ملک میں کیونکہ اسکول کے اسٹینڈرڈز ہیں, پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز ہیں, جس کی وجہ سے پبلک سیکٹر کے بچے محروم رہ جاتے ہیں اس ٹریننگ کی. اور میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہوں کہ اگر مجھے اپرچونیٹی ملے تو میں فری آف کاسٹ, جسٹ فار دا سیک آف ایک نوبل کاز کے لیے میں پبلک سیکٹر میں کام کرنا چاہوں گی ٹریننگ فیلڈ میں. اور لاہور چیمبر کی کنوینئر ہونے کے ناطے بھی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی آئی وڈ لو کہ کچھ لوگ یہاں سے سوسائٹی سے اٹھیں جو پبلک سیکٹر میں اس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ آن دس. گزارش یہ ہے کہ سارے اسکولوں کے اسٹینڈرڈ ایک برابر کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. امریکہ میں بھی اگر آپ جائیں یا ڈیولپ ورلڈ میں بھی جائیں تو اگر آپ کا جو ایریا چینج ہوتا ہے تو اسکول کے ویلیویشن بھی چینج ہو جاتی ہے. سو بلکہ کرائے بڑھ جاتے ہیں جہاں پہ اسکول ڈسٹرکٹ جس کو جو اچھا بہتر ہوتا ہے جی. سو ویریشن تو ہر جگہ ہے, لیکن یہ جو ہم نے یکساں تعلیمی نصاب انٹروڈیوس کیا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ کم از کم نصاب پہلے ایک جیسا کریں. اب ہمارے لیے چیلنج کیا ہے
کہ نصاب بنانا اور اس کو ریویو بھی کرنا ہے. اس کے اندر کئی چیزیں آئیں گی جو کہ پریکٹس میں پتہ لگے گا کہ اس کو ٹھیک بہتر کیا جا سکتا ہے, وہ بھی کریں. اب دوسرا چیلنج ہے ٹیچر ٹریننگ, کہ جو ایک گاؤں کا اسکول ٹیچر ہے اور ایک جو ایک ایلیٹ پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر ہے, اس کی کیپیسٹی کو ہم نے ایک برابر کیسے کرنا ہے, وہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن ٹیکنالوجی کی مدد سے اب ہم نئی نئی چیزیں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, جس کے ذریعے ضروری نہیں ہے کہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے اس ٹیچر کو لاہور لانا پڑے یا کہیں لانا پڑے. وہ جہاں پر موجود ہے ٹیبلٹ کے ذریعے, ڈسٹنس لرننگ میتھڈالوجی کے ذریعے اس کو روز لیسن بھی آ سکتا ہے, روز مانیٹر بھی ہو سکتا ہے. اب ٹیکنالوجی نے بہت سارے مواقع فراہم کر دیے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے. تو اس لیے انشاءاللہ پبلک سیکٹر کے اگر ٹیچرز اتنے ہی اچھے ہوں کہ ڈسٹینس لرننگ کرنا شروع ہوتے تو پرابلم ہی کوئی نہ ہو. تو اب ہم نے ان کو لانا ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے ڈسٹنس لرننگ کرنی ہے, کیونکہ اگر ڈسٹنس لرننگ سے جہاں آپ چند 100 یا چند ہزار لوگوں کی ٹریننگ کرتے تھے, یہاں پہ کئی لاکھ ٹیچرز کی ٹریننگ ایک ساتھ ہو سکتی ہے, پرووائڈیڈ یو ہیو دا رائٹ بیک اپ سسٹم. واٹ یو ریئلی نیڈ از اے پراپر بیک اپ سسٹم. ونس یو ہیو اے پراپر بیک اپ سسٹم, وہ تو ٹیبلٹ ہے, آپ نے ایک ٹیچر کو ٹیبلٹ دینی ہے اور اس کو مانیٹر کرنا ہے, اس کو لیسن بھیجنا ہے. آج کل تو ٹیکنالوجی یہ بھی ہے کہ وہ جب صفحہ الٹائے گا نا اپنی ٹیبلٹ کا, تو پیچھے ریکارڈ ہو جائے گا کہ اس نے ایکچولی پڑھ کے صفحہ جو ہے اس کو الٹایا. سو دیر آر بہت ٹیکنالوجی بہت ترقی کر رہی ہے, اینڈ وی آر ڈٹرمنڈ ٹو یوز ٹیکنالوجی فار ٹیچر ٹریننگ. اسی طرح جو باقی فیسلٹیز ہیں وہ تو نیچرلی فرق ہوں گی, کہ اب ایچسن کالج کی فیسلٹیز اور ایک دیہاتی اسکول کی فیسلٹیز میں فرق ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ انویسٹمنٹ کر سکیں اس میں, لیکن اس چیز میں ٹائم لگے گا اور سارے اسکول کبھی بھی ایک جیسے برابر نہیں ہوں. تھینک یو سر. حاجی آصف شہر صاحب ہیں جی, ہمارے بورڈ ممبر ہیں جی لاہور سے. Thank you very much. بھائی صاحب بس 2 منٹ ہیں, انہوں نے جانا ہے 2 کوشچن. ہاں بس نہیں آپ بتائیں. Thank you very much, my honorable president صاحب. میرے منسٹر صاحب سے 2 کوشچن ہیں سر. ایک پہلا جو ہے سلیبس کے بارے میں. سر 35 سال پہلے ایک اسٹوری تھی مسٹر چپس, وہ پڑھتے تھے مسٹر چپس. یہ 2 سال پہلے میں نے بک دیکھی ہے, وہ آج بھی اسی طرح. وہ آئندہ نہیں ہوگی سر. مسٹر کیا دینا دینا سر اس کی نسبت جو انسان کی زندگی گزارنے کا نہیں اور بچے کو فکر نہ کریں. وہ اس میں ایکچولی ابھی تک ہم نے صرف پہلی 5 کلاسز کا کریکولم بنایا ہے. اب ہمارے نیکسٹ فیز میں 6, 7, 8 کا ہم بنا رہے ہیں, پھر 9, 10, 11, 12 میں جائیں گے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن چیزوں کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کبھی سلیبس کا حصہ نہیں ہوگا. مسٹر چپس کا چانس بڑا تھوڑا ہے. خالد پرویز صاحب ہیں جی. خالد پرویز صاحب ہیں جی. ختم نہیں ہوا آپ, چلیں کریں. سر دوسرا فیس کے بارے میں سر, ایک جو کلاس ہے جو 50,000 فیس دیتے ہیں ان کی 5-10,000 بڑھ جائے یا کم ہو جائے ان کو فرق نہیں پڑے گا. جو بیسیکلی بچے بیچارے غریب لوگ ہیں جو 5,000 فیس دیتے ہیں اور ان کی فیس 500 یا 1,000 کم ہو جائے اس کووڈ کی وجہ سے, دیکھیں آج اسکول بند ہے لیکن فیسیں جاری ہیں. تھینک یو سر. یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے پرائیویٹ اسکولوں کی فیسوں کا. صرف میں اتنا کہوں گا کہ جب بچہ پہلی دفعہ کسی اسکول میں جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک مارکیٹ پلیس ہے. وہ اس طرح ہی ہے جس طرح کہ آپ جا کے مرسیڈیز بینز بھی خرید سکتے ہیں, آپ جا کے ٹویوٹا کرولا بھی خرید سکتے ہیں, موٹر سائیکل بھی خرید سکتے ہیں. وہ انکم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پرابلم کہاں آتا ہے؟ پرابلم یہ ہاں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ اسکول میں جانا ہے, لیٹ سے 5,000 والے میں کر لیا, تو ایک دم فیس بڑھا دی جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. فیس جو ہے وہ کسی سسٹم کے تحت بڑھنی چاہیے. ونس یو ہیو میڈ اے ڈیسیژن, چاہے آپ نے ₹1,00,000 والا اسکول لیا ہے, چاہے آپ نے 500 یا ₹1,000 والا اسکول لیا ہے, اس کی جو انکریز ہے نا, ونس یو ہیو باٹ ان ٹو دا سسٹم, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی دم جو ہے نا وہ 50% فیس بڑھ جائے. اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک پورا ایک سسٹم دیا ہے. وہ 5% اور 8% کا ایک سسٹم ہے جو کہ, تو میرا خیال ہے وہ صحیح ہے. تھینک یو جی. خالد پرویز صاحب ہیں جی, ہمارے سینئر ممبر ہیں جی اردو بازار سے. السلام علیکم صاحب, بہت شکریہ حیدر صاحب. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ شفقت صاحب تشریف لائے. بڑی مہربانی جناب. اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی
पूरे पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं आज एक तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ इनकी खास मकसद के लिए कि हमारा जो एजुकेशन का निज़ाम है ये बिल्कुल धर्म हो गया है। ये टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी सनत है और जिसको करोड़ों रुपया ये टैक्स भी अदा करते हैं, सब कुछ है। आज हमारा जो प्राइवेट पब्लिशर है बेचारों मददगार, इसके लिए कोई पॉलिसी का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि अपना ही कंप्यूटर एक इदारा उससे एनओसी लेना पड़ेगा। वो एनओसी हुकूमत क्यों नहीं दे रही? हुकूमत दे एनओसी ताकि ये शाना बिछाना हुकूमत के साथ चले और उसके उस मिशन को आगे बढ़ाए जिसमें यकसा तालीमी निज़ाम है, जो आपका विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए इसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये नहीं है कि टेक्स्ट बुक बोर्ड, करिकुलम और दूसरे बोर्ड अपनी किताबें लाए और हमारा पब्लिशर जो प्राइवेट पब्लिशर है मारा जाए, इस तरह नहीं है, उसको बराबर लाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक इक़दाम है। अगर आप पहले आए थे तो हमने जो है वो आ रही है सामने। आप एक्चुअली अभी आए हैं, इससे पहले बड़ी तफसीलन डिस्कशन हुई है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के इक़दामात देखें तो आपको नज़र आएगा कि हम पब्लिशिंग इंडस्ट्री को हर तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ी अहमियत रखता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही, हमारा निज़ाम चल रहा है एजुकेशन। बिल्कुल सही। शुक्रिया जनाब। सर एक लास्ट, हाँ जी, एक लास्ट। डॉक्टर रियाज साहब हैं जी, हमारे बोर्ड मेंबर हैं इसी के। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेपर, जिसका ताल्लुक डायरेक्टली पब्लिशिंग इंडस्ट्री से भी है और तमाम इंडस्ट्री से है। कोई भी मेरा ताल्लुक फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक्स से, लेकिन कोई इंडस्ट्री पैकेजिंग के बगैर नहीं चलती। पिछले 3 माह के दौरान 3 दफा प्राइस इंक्रीज हो गई। डॉलर की प्राइस नीचे आ रही है, पेट्रोलियम की प्राइसेस उनसे वो फिक्स हैं और ड्यूटी स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं है। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जिसमें तो ये पेपर इंपोर्ट किया जा रहा है, लोकल मैन्युफैक्चर हो रहा है। उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं, वो आपके मेंबर नहीं है, आपके पेपर मैन्युफैक्चरर 20 से 25% इंक्रीज कर चुकी है प्राइस। पेपर मैन्युफैक्चरर नहीं है यहाँ पे कोई, ये तो ਤੁਹਾਡੀ आपस की गल है ना। गवर्नमेंट आ रहे हैं ना, गवर्नमेंट प्राइस बता रही है। चलो ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैं सर। नोट कर लिया मैं। आमिर कुरैशी साहब, लास्ट क्वेश्चन है जी। Thanks to our most hardworking and respectable Mr. President Tahir Sahab, and also very popular in the children of Pakistan, Shafqat Sahab and Khaja Sahab. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन on the behalf of the children of Pakistan. Internationally CIEs जो कि O level और A level के एग्जाम्स होते हैं, चूँकि वो स्कूल्स में एजुकेशन नहीं हो सकी तो ऑनलाइन होती रही है। तो एज जिस नाम मियाँ साहब जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी सपोर्ट की है पाकिस्तान रेस्टोरेंट को, सोफिस को लीड हम करते हैं, तो बच्चों को ना जो खाते हैं, जो बुजुर्ग भी है ना, वो समझते हैं कि हम भी उनकी आवाज़ है। और आप माशाल्लाह मोस्ट पॉपुलर है चिल्ड्रन में, तो उनकी एक रिक्वेस्ट है हमारे पेजेस पे, सोशल मीडिया पे कि अंकल आपने अंकल शक्कर से जो सॉफ्ट पर्सनैलिटी रखते हैं, यूके ने कैंसिल कर दिया हुआ है O level A level एग्जाम्स, बांग्लादेश ने कर दिया हुआ है, इंडिया ने कर दिया हुआ है। तो उसमें चूंकि ये बच्चों के फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट होता है टू डिसाइड देयर कैरियर, तो उसमें ऑन द बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान आई रिक्वेस्ट कि अगर बाकी सारे मुल्क कर रहे हैं जो पायनियर है यूके, तो आप इसमें कोई नरम पोशा रखें और बच्चों की बहुत नजर है। शब्द इस पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ। मेरी नीस ने मुझे मैसेज किया अभी, भाई की बेटी ने, इसी के ऊपर जस्ट मैसेज की शब्द भाई को ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करें। अच्छा, गुजारिश ये है कि आजकल मेरा तो ट्विटर भरा हुआ है CIS के ये जो बच्चों की तरफ से। बाय द वे एक और ट्रेंड भी ट्विटर पे चल रहा है कि हमें पढ़ने दो, दोनों तरफ से ट्रेंड चल रहा है। गुजारिश ये है कि पिछले साल एक बड़ा मुश्किल फैसला जो हमने किया था वो ये था कि 9, 10, 11, 12 को हमने बगैर इम्तिहान के पास किया और ये बड़ी इसमें मुशावरत हुई, बहुत ही बाद हुआ, राजा साहब को पता है इस चीज़ का, और सारे पाकिस्तान के जितने भी थे एजुकेशन मिनिस्टर्स उन्होंने सर जोड़ के, और उसका एक अच्छा रिजल्ट ये हुआ कि एक तो 40 लाख बच्चा पास हो गया और वो इतना सही सिस्टम था कि एक रिट भी नहीं हुई उस पर और वो चल गया। इस साल हमने शुरू में ये कहा है कि 1 साल तो हमने बगैर इम्तिहान के पास कर दिया, अब 2 साल बगैर इम्तिहान के पास करना जो है ना वो मुनासिब नहीं है। और इसलिए अब आगे के हालात बीमारी के क्या बनते हैं, अल्लाह बेहतरी करेगा,
لیکن ابھی تک ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ 9, 10, 11, 12 کا امتحان ہوگا. اس میں تھوڑی سی میں بھی بات کروں. اور اگر 9, 10, 11, 12 کا امتحان ہوتا ہے اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ 9, 10, 11, 12 کا امتحان ہوگا تو ہم کیمبرج کو یا کسی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنا امتحان لے رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی تسی نہ لو اسی ضرور لینا ہے. انہوں نے کینسل کیا ہوگا. سو نہیں، میں گزارش یہ ہے نا کہ وہ تو ان کا فیصلہ ہے نا کہ، لیکن میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فارن بورڈز ہیں، فارن بورڈز نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. لیکن میں ایز ایجوکیشن منسٹر ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم تو اپنے 9, 10, 11, 12 کا امتحان لے رہے ہیں لیکن آپ اپنا امتحان نہ لیں. اگر 9, 10, 11, 12 نہ ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ جی ٹھیک ہے اگر ہم نہیں لے رہے تو آپ، لیکن میں ڈبل سٹینڈرڈ تو نہیں کر سکتا. راجا صاحب جی اس میں بڑی کوئکلی 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. لیکن لاسٹ ایئر تو ایک سال کا رزلٹ ہمارے پاس تھا، مثلا 9th کا تھا اس کو ڈبل کر کے ہم نے 10th کا دے دیا. اس سال تو ممکن ہی نہیں ہے بغیر امتحان کے ہم اپنے بچوں کو پاس کریں، بہت مشکل ہو جائے گا. دوسرا کیمبرج کی جہاں تک بات ہے وہ کرو پہ گریڈنگ کرتے ہیں، تو اگر مشکل لگا لوگوں کو پیپر تو کرو نیچے آ جائے گا، تو جس کا اے آنا ہے اس کا تو اے آنا ہی آنا ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال بچوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. صحیح بات. اچھا، میں آخر میں صرف طارق مصباح صاحب جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ بڑے اور ایک ایئر وائز سے الماس صاحب ہے جی. ہاں جی جی سر کیا کوشچن؟ سوال بس آپ نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کی، اس پہ ایک پرائم منسٹر جوان پروگرام کے ان کا پروگرام چل رہا ہے نیفٹیک کے تحت. ان کی ایک پہلی کلاس نکلی ہے، اور جیسے آپ نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی کلاس نکلی ہے. ابھی تک ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. 2, 3, 4 دن پہلے ان کی نئی کلاس نکلی ہے 1 سال کے بعد. دوسرا سوال یہ کہ 26 مارچ کو کوئی ایک مرتبہ پھر ہیڈ انکلوژن ہونے جا رہا ہے نون اور بے کا. میرا خیال ہے آج سیاسی سوال جو ہے وہ ہم بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن ابھی جو آپ نے کہا نا جی، جو ٹریننگ لے کے بچے نکلے ہیں جنہوں نے 1 سال کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ہے، تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ ابھی نکلے ہیں تو انشاءاللہ امپلائمنٹ کی اپرچونٹی اس کے مطابق سوسائٹی میں بن رہی ہیں، اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں. تو میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ طارق مصباح ہمارے عزیز بھی ہیں، ہمارے میاں صاحب، اور بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ وہ لاہور چیمبر کو گائیڈ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو آئی وش یو دا ویری بیسٹ. تھینک یو. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ جو انٹریکشن ہے یہ قائم رہے گا. تھینک یو سر. اینڈ میں وائس پریزیڈنٹ صاحب کو بولوں گا سر آپ کا شکریہ ادا کریں مہمانوں. Thank you very much, President. Honorable Mr. Shafqat Mahmood Sahab, Federal Minister of Education and Professional Training, Mr. Mr. Raja Yasir Humayun Sahab, Provincial Minister for Higher Education, Mr. Yawar Salim Sahab, Director, Ministry of Punjab, Mohiuddin Wani Sahab, Additional Secretary, Minister of Education. Sir, thank you very much. 2-3 میں جو بھی مراد راز صاحب کی بات ہو رہی تھی، میں ان کے ساتھ بڑا انٹریکٹ ساتھ جاتا رہا ہوں، لیکن میں نے ایسے ایروگینٹ منسٹر نہیں دیکھا ریئلی سے. پہلے تو انہوں نے کہا جی جناب میڈیا کوئی نہیں ہوگا، میں نے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی. دوسرا انہوں نے کہا 2 بندوں سے زیادہ اندر نہیں آئیں گے. تیسرا انہوں نے کہا جناب جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ تو ہیں ہی، ان کو کیا آپ کے سامنے کیا باتیں ہوئی. بڑی مشکل سے ان کو قائل کر کے میٹنگ کرنی پڑی. اور اس کے بعد جو اس سے بھی زیادہ ایروگینٹ ہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈ کا ڈی جی ہے، ایم ڈی. وہ محض 17 اسکیل کا اس کو جا کے 20 اسکیل میں لگایا ہوا ہے. وہ تو آ کے منسٹر صاحب اور بیک بائٹ کرتا سر یہ سارے فراڈی ہیں، یہ سارے ایسے ہیں سر، اس کو بالکل اکوموڈیٹ نہیں کرنا. ہاں لیکن اس میں سوری ٹو کٹ ان، اس میں راجا یاسر اور ہاشم جوان وقت نے ان کا بڑا سپورٹ کیا تھا، ان دونوں نے بالکل. ہاں جی یہ آپ نے اچھا کیا یہ کمیٹی بنا دی، ورنہ کہ مراد آ سر تو یہ بالکل ہی اس میں نہیں تھے. سر دوسرا یہ ہے کہ آپ کیونکہ ایجوکیشن سے سر آپ کا اور کیبنٹ منسٹر ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے 600% جو سیکنڈ ہینڈ کمپیوٹر، لیپ ٹاپس، ڈیسک ٹاپس اور جو ہیں اس کے اوپر 600% وہ نئے سے بھی مہنگے ہو گئے. اب کیسے یہ آن لائن چلے گا سسٹم؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے وہ خرید ہی نہیں سکتے نئے لیپ ٹاپ. منسٹری آف سائنس ہے نا ان کا PSQ اس کے تھرو کروا دیے. سر یہ ہماری بات ہوئی ہے چیئرمین FBR سے، اس دن ممبر کسٹم بھی آئے ہوئے تھے اور ہمارے کلیکٹر کسٹم بھی آئے ہوئے تھے. دے آر ورکنگ آن میں نے پیپر دیے ہیں، بیکاز سر ہمارے 95% پاپولیشن یہ 3-4 لاکھ کے لیپ ٹاپس اور پیڈس ہیں. یہ اس میں سے UPS بھی ہے، یوز UPS
यूज लैपटॉप्स, यूज कंप्यूटर, डेस्कटॉप्स, ये जो हमारे स्टूडेंट्स, बच्चे और ऑफिसेज में इस्तेमाल होते हैं, वो उसके ऊपर क्या ड्यूटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूटी तो नहीं लगा? सर लग गई है, सर लग गई है, वो मेंबर कस्टम ने माना कि लग गई है, मेंबर कस्टम अग्रीड विद अस के लग गई है, गलत लगी है, वी आर वर्किंग ऑन इट टू ब्रिंग इट बैक सर।